آیا، یعنی کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ کے تمام کفار جو ہوتے ہیں تو آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ نے واقعات تو سنے ہوں گے، جس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر جنگیں ہوئیں، لیکن آخرکار وہ وقت ان قریب آیا کہ جب رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے گئے۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد آخرکار جب مدینہ پہنچنے کے بعد ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مدینہ شہر ایک ایسا شہر ہے جو بغیر جنگ کے آزاد ہوا ہے۔ مدینہ شہر بغیر جنگ کے آزاد ہوا۔ آخرکار وقت گزرتا رہتا ہے، جب وہ وقت آیا جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف دوبارہ آ رہے تھے۔ پہلے وہ وقت تھا جب آپ مکہ سے تشریف لے کر کے گئے، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ شہر کو چھوڑ دے۔ جب مکہ شہر چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے، اب وہ وقت آتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہم مکے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، ہم مکے کے اوپر جا کر کے اپنی حکمرانی کریں گے، تمام کفاروں کو مکے سے بھگائیں گے، مکے سے کفاروں کا صفایا کر دیں گے۔ تمام مسلمان جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر شروع فرماتے ہیں، آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے، وہ وقت پروردگار عالم نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا کہ صلح حدیبیہ ہو گیا، مکہ المکرمہ میں آمد و رفت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی۔ جب میرے آقا علیہ السلام حج کرنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے کر کے جاتے ہیں، وہیں کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوتی ہے۔ وہ سورت کون سی سورت تھی؟ پروردگار عالم فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو رہا ہے مکہ المکرمہ میں۔ اب تمام صحابہ اکرام کے سامنے جب میرے تیرے نبی نے یہ اعلان کر کے بتایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، آج پروردگار عالم نے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام مکمل کر دیا، ہمارا دین مکمل کر دیا ہے، اب دین مکمل ہو گیا۔ تمام صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، اب تو ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ تمام صحابہ اکرام کی خوشیاں ایک طرف تھی، ادھر جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صدیق اکبر رو رہے تھے، تمام صحابہ اکرام خوشیاں منا رہے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر تمہیں کس چیز نے رولا دیا ہے؟ جہاں تمام صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں وہی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، خدا تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ دین مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام آنے کے بعد دین مکمل نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا، شیس علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم خلیل اللہ آئے، دین مکمل نہیں ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دین مکمل نہیں ہوا، عیسیٰ روح اللہ ہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام اس دنیا کے اوپر تشریف لے کر کے آئے، لیکن دین مکمل نہیں ہو رہا ہے، مکمل دین ہوا ہے۔ اے میرے آقا آپ کے اوپر اب دین مکمل ہوا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اے میرے آقا علیہ السلام آپ دین مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اب دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ اب جب بھی قوم خدا کو بھول کر کے غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گی تو اس کی رہنمائی کون کرے گا، اس کی مدد کون کرے گا، اس کا سہارا کون بنے گا؟ تمام پیغمبران اسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولے سبحان اللہ۔ صرف 2-3 منٹ، اس کے بعد میں حضرت کی تقریر ہوگی۔
پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سنایا جائے گا۔ تو رسول کائنات جب دین مکمل کرنے کے لیے آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ صدیق اکبر رونا شروع کرتے ہیں، رسول کائنات نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دین مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، دین مکمل ہو گیا، میری نظر یہ دیکھتے کہ اب آپ زیادہ دن تک ہمارے نظروں کے سامنے نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک آپ ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہیں گے، دین مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، دین مکمل ہو گیا، اب آپ چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے ہماری نگاہوں سے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں تمہاری نظر اور دیکھتی ہے، میرے صدیق کی نظر کچھ اور ہی دیکھتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، میرے صدیق کی نظر کچھ اور ہی دیکھتی ہے۔ تب جب یہ پتہ چل گیا کہ میرے آقا تشریف لے کر کے چلے جائیں گے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل کرنے کے لیے آپ تشریف لے کر کے آئے، لیکن اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی قوم نے خدا کو جھٹلا کر کے غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے تو پروردگار عالم نے اس کی مدد کے لیے، اس کے رہنمائی کے لیے کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا ہے۔ نبی رسول آتے رہے، دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ ہمارا ایک اللہ ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے، ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، ایک خدا کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، بولے سبحان اللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، تمام صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب دین مکمل ہو گیا، جب بھی قوم نے خدا کو چھٹلایا تھا تو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا ہے، اب آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لے کر کے نہیں آئے گا، میرے آقا خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ میرے آقا کے اوپر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، جو کوئی نیا نبی ہونے کا اعلان کرے وہ کذاب جھوٹا مکار ہو سکتا ہے، خدا کا نبی نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی تشریف لے کر کے نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب جب نبی تشریف لے کر کے کوئی نہیں آئیں گے تو جب قوم خدا کو بھولے گی، جب قوم غیروں کے سامنے سروں کو جھکائے گی، جب قوم خدا کو جھٹلائے گی تو ان کی رہنمائی کون کرے گا، انہیں سیدھا راستہ کون بتائے گا؟ ہمارے دور میں تو آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، نہ جانے کب تک کر کے دنیا باقی رہے اور تمام انسان اس دنیا کے اوپر آئیں گے، آنے کے بعد میں بہت ناشکرے بھی ہوں گے، ان کو سیدھی راستہ دکھانے کے لیے کون تشریف لے کر کے آئے گا؟ جب تمام پیغمبران اسلام آ چکے ہیں، تمام نبی آ چکے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ ان کا سہارا بننے والا کون ہوگا؟ ان کو سیدھی راستہ دکھانے والا کون ہوگا؟ ان کو راہ راست پہ لانے والا کون ہوگا؟ ان کو خدا کے سامنے جھکانے والا کون ہوگا؟ ان کو یہ بندگی سکھانے والا کون ہوگا؟ عبادت سکھانے والا کون ہوگا؟ دین سمجھانے والا کون ہوگا؟ دین کے بارے میں بتانے والا کون ہوگا؟ جب تمام صحابہ کرام نے رسول کائنات کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، کوئی نبی تشریف لے کر کے نہیں آئے گا، قوم کو سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ راستے کے اوپر کون لے کر کے آئے گا؟ خدا کے سامنے کون جھکائے گا لوگوں کو؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، تم بھی سنو اور زمانے میں اعلان کر دو، زمانے والوں کو بتا دو کہ جب بھی قوم نے خدا کو جھٹلایا ہے تو خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے کسی نبی رسول کو بھیجا ہے، میرے بعد میں کوئی نبی نہ آئے گا، میرے بعد میں کوئی پیغمبر نہ آئے گا، میرے بعد میں کوئی رسول نہ آئے گا، لیکن جب بھی یہ قوم خدا کو بھول کر کے غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گی، جب بھی یہ قوم خدا کو بھول
بھولے گی تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے میری امت میں علماء تشریف لے کر کے آئیں گے، جس نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے قائم مقام ہوں گے، یعنی جو تمام پیغمبران اسلام کام کرتے تھے میری امت کے علماء کرتے رہیں گے۔ آپ جائزہ لے لیجئے کہ جب سے رسول تشریف لے کر کے گئے اس قوم کو سدھارنے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، اس قوم کو سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے امام محمد رضا خان تشریف لاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ تشریف لاتے ہیں، اور آگے بڑھیے خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں، اور آگے بڑھے جب قوم نے خدا کو جھٹلایا تھا، خدا کو جھوٹ بول کر کے غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا تھا، تو ان کے رہنمائی کے لیے خدا نے کسی نبی کو نہ بھیجا، کسی رسول کو نہ بھیجا، بلکہ اپنے پیارے عبد القادر کو بھیج کر کے یہ سمجھا دیا کہ جب بھی تو خدا کو بھول کر کے قوم نے غیروں کے سامنے سر کو جھکایا تھا تو کسی نبی رسول کو بھیجا تھا، اب میرے محبوب کے بعد میں، میرے رسول کے بعد میں جب بھی قوم خدا کو بھول جائے گی ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اسی طریقے سے علماء تشریف لائیں گے۔